اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم پرکھ کر سکیں کہ تم میں سے اچھا عمل لے کر کون آتا ہے۔ موت اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھے عمل کی پرکھ۔ یہ زندگی کیوں دی؟ تاکہ اس میں ہم دیکھیں کہ کون کون ہے جو ہماری رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو گویا یہ زندگی جو ہمیں دی گئی، دراصل آخرت کا فیصلہ اس زندگی پہ ہوگا کہ یہ زندگی کیسے گزری تھی، اور اگر یہ زندگی اجڑ گئی تو پھر اگلی زندگی بھی آباد نہیں ہو سکتی۔ صاحب، ایک لمحہ بھی زندگی کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ میری زندگی کتنی رہے گی، کتنی باقی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حادثات کی دنیا ہے، روز لوگ اس فانی دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے والوں کے ذریعے زندہ لوگوں پہ احسان کیا۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت احسان کس معنی میں؟ جن کا رشتہ دنیا سے رخصت ہو گیا ان کی تو کائنات اجڑ گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ احسان کیا۔ فرمایا احسان اس معنی میں کہ جو چلا گیا سو چلا گیا، جو پیچھے رہ گئے ان کو اللہ نے سنبھلنے کا ایک موقع اور دے دیا کہ آج وہ گیا، کل کو تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ یا پھیلی ہوئی قبریں اٹھتے ہوئے جنازے پیغام دیتے ہیں کہ آج میں جا رہا ہوں، کل کو تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ گھر سے چلتے ہیں کہ فلاں کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، صفیں درست کرتے ہیں تو اس میت کے لیے، نیت کرتے ہیں تو دعا واسطے حاضر میت کے، لیکن جب دعا پڑھتے ہیں تو دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو۔ جس کے لیے چل کے آئے تھے قبرستان تک، جس کے لیے دعا کی تھی کہ دعا واسطے حاضر میت کے، جب دعا کا وقت آیا تو اس کو بعد میں رکھا، جو زندہ لوگ پیچھے کھڑے تھے ان کو پہلے رکھا۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ بخش ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چلا گیا سو چلا گیا، اس کا تو معاملہ ختم ہو گیا، اس کے صحیفے تو سمیٹ دیے گئے، لیکن جو پیچھے زندہ کھڑے ہیں ان کے پاس ابھی وقت ہے۔ یہ جن کی سانسیں چل رہی ہیں ان کے پاس ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ اپنے کو سنوارنا چاہیں، اپنے کو درست کرنا چاہیں، اپنے قبلوں کو سیدھا کرنا چاہیں تو ان کے پاس ابھی وقت ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنا چاہیں تو چونکہ جانے والے جس کو موت آ گئی اس کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن جو زندہ موجود ہیں ان کے پاس ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لہٰذا بندے کو غفلت نہیں کرنی چاہیے، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بڑھاپا آئے گا تو میں اللہ کی طرف جاؤں گا، ابھی تو چڑھتی جوانی ہے۔ صاحب، کیا ہم نے جوانی میں لوگوں کو موت کی وادی میں اترتے نہیں دیکھا؟ ہم نے شہنائیاں بجتے گھروں سے بھی رونے کی آوازیں سنی ہیں، ڈھول کی بجتے گھروں سے بھی رونے کی آوازیں سنی ہیں۔ جن گھروں میں چراغاں تھا اور جو ہے وہ کئی دنوں سے ڈھولکیاں بج رہی تھیں، ہم نے ان گھروں سے بھی اٹھتے ہوئے جنازے دیکھے ہیں۔ وہ جو رنگ اور کلر پسند کرتے تھے دوستوں کے ساتھ کہ میں بارات پہ کیا پہنوں گا، ولیمے پہ کیا پہنوں گا، کون سا کلر مجھے اچھا لگے گا، ہم نے وہ سلے ہوئے لباس بہنوں کو بھائیوں کے جنازوں پہ ڈالتے دیکھا ہے۔ صاحب، لازم نہیں ہے کہ بڑھاپا آئے گا تو موت آئے گی، جوانی میں بھی لوگوں کو موت آتی ہے۔ بچپن سے لے کر ماں کے شکم میں سانس لے کے لوگ رخصت ہوتے ہیں، تو وہاں سے لے کر بڑھاپے تک ہر عمر کے اندر موت کا پیغام آ سکتا ہے۔ لہٰذا اس امید پہ گناہ کرنا کہ جوانی ہے بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لوں گا، بس یہ 2 بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں تو عمرہ کروں گا، حج کروں گا، اور اس کے بعد بچوں کو کاروبار سونپ کے پھر میں مسجد میں آؤں گا، میں نے کہاں جانا ہے۔ میرے بھائی، اگر اس لمحے سے پہلے موت آ گئی، وہ لمحہ آیا ہی نہ، تو پھر بتا کیا کرے گا؟ اس لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہم نے دنیا میں بھیجا ہی تمہیں اس لیے ہے، زندگی اور موت اس لیے دی کہ ہم پرکھ کریں کہ تم میں سے کون اچھا عمل لے کے آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔